کہ کہا حضرت فلاں بندہ آپ کو سلام دے رہا تھا، اور میں خبردار اس کے سلام کا جواب میں نہیں دے رہا، نہ اس کو میرا جا کے سلام کہنا کیونکہ وہ بد مذہب ہے۔ تساں لو جفیاں، تساں پڑھو انہاں دے پیچھے نمازاں، تے پھر آکھو جی مفتی اعظم پاکستان۔ میں کہنا نہ اے دو نمبری نہیں چلنی۔ کوئی مفتی اعظم ہوئے کہ بھاویں مفتی اعلی ہوئے، بھاویں مناظر اعظم ہوئے، بھاویں مناظر اعلی ہوئے، یاد رکھو اعلی حضرت کی تلوار دونوں طرف برابر چلتی ہے۔ ہم سے منافقت کی توقع مت رکھنا۔ کوئی ناسبیت کو سر پہ چڑھا رہا ہے، کوئی رافضیت کو سر پہ چڑھا رہا ہے، کوئی ان کو پال رہا ہے، کوئی ان کو پال رہا ہے، کوئی ان کے عقیدے کو تھاپڑا لگا رہا ہے، کوئی ان کے عقیدے کو تھاپڑا رہا ہے۔ اعلی حضرت کے مشن پہ رہو۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کسی کو 10% اعلی حضرت چاہیے، کسی کو 20% اعلی حضرت چاہیے، کسی کو 50% اعلی حضرت چاہیے۔ ہمیں 100% مطلوب ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، نمازیں تم ان کے پیچھے پڑھتے ہو، دینی القابات تم ان کو دیتے ہو، ان کے مجلسوں کو تم رونق بخشتے ہو، پھر ہمیں کہتے ہو 100%۔ اوے ہمیں 100% مطلوب ہے اعلی حضرت۔ ایسے حلوے خور ملاؤں نے ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایسے حلوے خور ملاؤں نے ہمارے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ ایسے مولویوں نے جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے علاوہ باقی تمام لوگوں کو بد مذہب کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے، ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، اس مولوی سے سوال کریں، اس کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال کریں کہ بتاؤ بد مذہب کسے کہتے ہیں، بد مذہب کا معنی کیا ہے؟ اس سے پوچھو ذرا ملا سے۔ باقیوں کو بد مذہب کہتے ہو، اپنے آپ کو تم اسلام والا کہتے ہو۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ علمی اختلاف تھے، فروعی اختلاف تھے جو پہلے علماء کرام کے درمیان ہوتے تھے۔ تو علمی اختلاف کی وجہ سے کسی کو دین سے خارج کر دینا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ علمی اختلاف کی وجہ سے کسی کو اسلام سے خارج کر دینا، دین سے خارج کر دینا، مذہب سے خارج کر دینا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ائمہ کے درمیان میں کتنے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کسی امام نے دوسرے امام کو بد مذہب کہا ہو، کسی امام نے دوسرے امام کو دین سے خارج کہا ہو، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی مقام ہے۔ جب تک اس مولوی کے عقیدے کی تحقیق نہیں کی گئی، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اس پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ لیکن یہ مولوی بیٹھا ہوا ہے اور یہ مولوی ڈائریکٹ حملہ کر رہا ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان زیدہ شرفہ اعلیٰ پر۔ میں کہتا ہوں سیالوی صاحب، آپ جیسے ملاؤں نے، آپ جیسے مولویوں نے ہمارے مسلک کے اہل سنت کو بدنام کر کے رکھا ہے، ہمارے اکابرین کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جیسے لوگ جب عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، جن کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، جن کو وضو کا پتہ نہیں ہے، جن کو طہارت کا پتہ نہیں ہے، جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ ان کے سامنے جا کر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان زیدہ شرفہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے۔ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے علماء کرام کے چہرے دیکھیں، وہ آپ کی تقریر کو سن کر ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ غصے میں ہیں اور آپ کی تقریر کو وہ پسند نہیں کر رہے، اور سامنے بیٹھنے والے جہلا جو ہیں واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے متعلق آپ جانتے ہی کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے نام کے چندے کھا سکتے ہیں، آپ ان کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے پیسے بٹور سکتے ہیں، ویلے لے سکتے ہیں کہ آپ کی واہ واہ ہو جائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ حقائق آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ پھر بجائے نا مزارات پر، جو کچھ مزارات پر ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے مزارات پر، اعلیٰ حضرت نے مزار کو سجدہ کرنا حرام لکھا ہے، کبھی بیان کیا آپ نے؟
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ार का तवाफ करने को हराम लिखा है, कभी आपने बयान किया है? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ार को बोसा देना मना किया है, कभी बयान किया आपने? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ार को हाथ लगाना भी मना लिखा है, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ फिर फातिहा पढ़ के इसाल सवाब करो, कभी बयान किया है आपने? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहकाम शरीयत में लिखा है, इसमें लिखा है, जाकर पढ़ के देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब तक मज़ार की दरबार की एक चादर फट ना जाए, लीरा लीरा ना हो जाए, दूसरी चादर डालना मना है, कभी बयान किया है आपने? आपकी जुर्रत नहीं है आप बयान कर सकें। सिर्फ आला हजरत का नाम लेकर आप चंदे खा सकते हैं, हलवे खा सकते हैं, लेकिन आप हकीकत नहीं बयान कर सकते। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने आज की मुरव्वजा कवालियों के मुतालिक लिखा है कि ये कवालियाँ सुनना गाना बिल्कुल मना है, नाजायज़ है, हराम लिखा है। फतावा रिजवा में लिखा हुआ है, आपकी किताब अहकाम शरीयत में लिखा हुआ है। फिर मौलवी साहब बयान करें ना आप लोगों उसके सामने, बताएं ना लोगों को। आपको पीर जो बैठे हैं ना आपके ऊपर, जो आपके ऊपर पीर बैठे हुए हैं, जो आपको वेलें देते हैं, नजराने देते हैं और आपके मदरसों के लंगर देते हैं और आपको चंदा देते हैं, ये आपको चंदा देना बंद कर देंगे, आपके हलवे बंद हो जाएंगे। जुर्रत है तो बयान करके दिखाएं। ये बातें करने की हैं, आप कर भी नहीं सकते, आपकी जुर्रत नहीं है।